السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم پیرزادہ۔ ناظرین، بات کا آغاز میں کروں گا کل کے اپنے گھر میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے۔ کل میرے والد صاحب زمین پر بیٹھے تھے اور کچھ کام کر رہے تھے۔ میری والدہ صوفے پر بیٹھی تھی اور بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کے ساتھ گفتگو میں محو تھی۔ لیکن میرے گھر میں یا میرے والد کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہیں والد صاحب کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی۔ ہاں، کچھ ادب کے تقاضے ہوتے ہیں غیرت مندوں کے ہاں، لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ کون نیچے بیٹھ رہا ہے، کس نے صوفے پہ ٹانگیں رکھی ہیں، کون گھر میں کس طرح سے لیٹا ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگ پاکستان کے ایسے ہیں جنہیں کتاب کے پہلے صفحے سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ بک کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے ہوم اکنامکس، یعنی جس کا مطلب ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اور یہ ویسے بھی ہوم مینجمنٹ کا ایک پورا سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک اچھی خاتون گھر کو لے کر چلتی ہیں۔ اب لوگوں نے یہ سوچنا کہ خاتون نیچے بیٹھی ہے، مرد اوپر بیٹھا ہے، خاتون بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، نیچے ہی بیٹھے گی اگر بچہ کرال کر رہا ہے یا کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے۔ اب میں اپنی والدہ کے ساتھ زمین پر بیٹھا کرتا تھا، تو میرے گھر میں میرے والد صاحب نے اس طرح تو نہیں کہا کہ تم نیچے ہی بیٹھو گی، میری والدہ صوفے پر بھی بیٹھتی تھی۔ آپ کے گھر میں بھی یقیناً یہی ماحول ہوگا، لیکن نہ جانے لوگوں کو کیوں آگ لگی ہوئی ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر ایک پیج کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ خاتون کی زندگی کے ایام گزارنے کے اوقات کار لکھے ہیں۔ اب اس میں پورا ایک ٹائم ٹیبل بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں جب ہم سکولز میں پڑھتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ اپنا پورا ٹائم ٹیبل بنائیں تاکہ آپ اپنی زندگی کے جتنے بھی گھنٹے ہیں اس کو تقسیم کر سکیں اور جو آپ کے اہم امور ہیں انہیں سر انجام دے سکیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ دیکھنے کی بجائے کہ ایک اچھا ٹائم ٹیبل دیا ہے، جو ایک ہاؤس وائف ہے اس کے لیے ایک اچھا ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے، تو اس کو کس طرح سے آگے پریزنٹ کرنا چاہیے یہ نہیں سوچا۔ لیکن ہاں، اس کے اندر نیگیٹو بات ضرور دیکھنی ہے انہوں نے، اور نیگیٹو بات اس میں کیا ہے کہ 5 بجے اٹھے گی، نماز ادا کرے گی۔ اب جو تنقید کرنے والے ہیں ان کو تو معلوم نہیں ہوگا کہ نماز کس وقت ہوتی ہے اور نماز پڑھنا بھی ضروری ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے اندر پھر اس نے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ جا رہے ہیں، یہ محبت کا رشتہ ہے نا، آپ کے ہسبینڈ جا رہے ہیں یا آپ کے بھائی جا رہے ہیں، آپ کے والد صاحب جا رہے ہیں، ان کے لیے ناشتے کا بندوبست کرنا ہے، تو وہ کھانے پینے کے لیے آپ ناشتہ تیار کیجئے۔ یعنی کہ ایک ہاؤس وائف یا ایک گھر میں رہنے والی خاتون اپنے گھر میں اکیلی خاتون یا پھر دوسری خاتون، جو لوگ تنقید کر رہے ہیں میرے خیال سے ان کی والدہ بھی اسی طرح ہی کرتی ہوں گے کہ کس طرح سے ان کو ناشتہ دینا ہے اپنے بچوں کو، اس طرح تو نہیں پال پوس کے بڑا کیا تاکہ وہ لوگوں پر تنقید کیا جا سکے اور اقتدار کے اوپر انگلیاں اٹھا سکے۔ ناشتہ بناتی ہیں، پھر اس کے بعد اب ظاہر بات ہے ناشتہ بنایا ہے، کچن میں صفائی تو ضروری ہوگی، تو کچن کی صفائی کا وقت بھی بتایا گیا ہے۔ پھر گھر کی صفائی، پڑھائی اور دلہائی، پھر گھر کی صفائی، پڑھائی اور دھلائی، یعنی کہ آپ نے کپڑے دھونے ہیں، صفائی کرنی ہے، یا آپ کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں، پڑھائی کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے آپ کو 2 گھنٹے کا وقت مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کھانا پکانا ہے، یعنی کہ آپ جو گھر سے باہر گئے ہیں انہوں نے گھر آ کر کھانا تو کھانا ہی ہے، تو کھانا کھانے کا بھی انہوں نے ٹائم لکھا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد ظہر کی نماز کا بھی وقت لکھا اور ذاتی صفائی کے حوالے سے، یعنی کہ بناؤ سنگھار بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے گھر والوں کے لیے بناؤ سنگھار ہوتا ہے، اسلامی نظریے، اسلامی شعار کی اور غیرت مند اور عزت دار لوگوں کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا اور کچن کے برتنوں کی صفائی، یا پھر آپ کچن کی صفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے، نماز ادا کرتے ہیں۔ کس طرح سے 5 گانہ نماز کا ایک ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے جو کافی سال پہلے دیا گیا تھا، لیکن اب کسی تنقید کرنے والے کی نظر اب پڑی ہے جس کو احساس ہوا ہے کہ ان کے والدین، ان کی نانی، دادی، پر نانی، یہ سب لوگ غلط تھی۔ ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ٹائم ٹیبل خاتون کے لیے کیوں دیا گیا ہے، خاتون کی اپنی مرضی ہے۔ بھائی خاتون کی اپنی مرضی ہے، کتاب نے یہ تو نہیں کہنا۔ آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اچھے اعمال کریں، کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے نا۔ جھوٹ، چوری، غیبت، کسی سے بچے ہوئے آپ، لیکن نہیں،
آپ لوگوں کو تکلیف ہے کہ کتاب میں یہ کیوں لیا ہوا ہے. اچھا جی, اس کے بعد نماز عصر ادا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ آرام کریں, آرام کرنے کے بعد پھر آپ چائے سے بھی محظوظ ہوں, چائے سے محظوظ ہونے کے بعد آپ پھر کپڑے استری کر سکتے ہیں, پھر بچوں کی پڑھائی ہے, ٹی وی دیکھیے, نماز عشاء ادا کیجئے, یعنی کہ صبح کے ناشتے کی آپ اس کے بعد تیاری بھی کیجئے, اور پھر فجر کے لیے آپ سو سکتے ہیں, یعنی کہ آپ سو جائیے, پھر صبح اٹھ کے آپ نے پھر وہی روٹین اپنی فجر کی نماز ادا کرنی ہے. اب یہ ٹائم ٹیبل میں نے آپ کو سنایا ناظرین, ایک سمجھدار, عقل اور ذی شعور آدمی کے لیے کبھی یہ پوائنٹ وہ اٹھائے گا کہ یہ کیا بنایا گیا ہے اور خواتین کو اس کے بارے میں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کہ یہ بہت غلط ہو گیا ہے, عورتوں کو کیوں تنبیہ کی جا رہی ہے. بھائی ہسبینڈ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ کام کاج چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائے؟ ہمارے معاشرے میں اس کو غیرت مند نہیں کہا جاتا جو اپنی بیوی کو کام پہ بھیجے اور خود گھر کا خیال رکھے. غیرت مند اس کو جانا جاتا ہے. اور یہ آج نہیں, 21ویں صدی کی بات نہیں, اس سے پہلے بھی لوگ عورتوں کو اپنی عزت سمجھتے تھے, ان کو کہتے تھے آپ گھر میں بیٹھے, ہم جاتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں. مرد کے ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں جب وہ مزدوری کر کے آتا ہے, اس کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے جب وہ باہر سے لوگوں کی باتیں سن کر آ کے صرف 4 وقت کی روٹی کے لیے, تم لوگوں کو اچھا گھر دینے کے لیے, اچھی چھت دینے کے لیے تمہارا خیال رکھتا ہے, تمہاری ہر ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے, خواہ کیسی بھی ضروریات ہو. اپنے سے بڑھ کر, آگے بڑھ کر اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتا ہے, اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے, اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے. لیکن نہیں, تمہیں ٹائم ٹیبل سے ہی سارا ٹائم ٹیبل سے ہی تمہیں شکوہ ہے, اور ٹائم ٹیبل سے ہی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ٹائم ٹیبل کیوں دیا گیا. پھر اس کے بعد وہ جو کور پیج ہے اس سے بھی تمہیں تکلیف ہے کہ عورت نیچے کیوں بیٹھی ہے. یار اس کتاب کے اندر عورت ڈاکٹر بھی ہے, عورت پائلٹ بھی ہے. اچھا ویسے ایک بات ہے, اگر اتنے زیادہ آپ لوگ کانشیس ہیں نا, تو میری حکومت پاکستان سے ایک گزارش ہے کہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں وہی عورتوں پہ کر دیں. پھر تو خوش ہو جائیں گے آپ کہ عورت صوفے پہ بیٹھی ہے, دوسری عورت جو ہے وہ نیچے پوچھا لگا رہی ہے, دوسری عورت ساتھ میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہی ہے. ادروائز تمہیں کوئی لینا دینا نہیں. تمہیں نہیں نظر آتا کہ ایک عورت جو گھر میں کام والی ہوتی ہے, وہ جو دوسری عورت جو مالکن ہوتی ہے, اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ مرد تو گھر پہ ہوتا نہیں. لیکن نہیں, تکلیف ہے تو اس سے ہے کہ اب ایسے برطانیہ کے اندر بھی تحریک چلنی چاہیے کہ مینچسٹر کا نام وومنچسٹر رکھنا چاہیے, کیونکہ مردوں کو تو ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور مینچسٹر یونائٹڈ کی جگہ وومنچسٹر یونائٹڈ ہونا چاہیے. یہ یار کیا سوچتے کہاں سے ہیں آپ, یہ سب باتیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ. اور ہاں وہ کچھ دن پہلے نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے ویسے اسلام آباد کے اندر, اور اسلام آباد میں نوٹیفیکیشن یہ آیا ہے کہ جو خواتین اساتذہ ہیں وہ ٹائٹس اور جینز نہیں پہن سکیں گی, ایک پورا فارمل ڈریس ہوتا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تنقید کرنے والے صرف یہ بات سوچ رہے ہیں کہ آپ نے تنقید کرنی ہے چاہے کوئی بھی اس کا پہلو نکلے. اب پازیٹیو چینج ہے, پازیٹیو چینج کس طرح سے ہے کہ خواتین جو اساتذہ ہیں وہ جب جینز اور ٹائٹس نہیں پہنیں گی, ایک فارمل وے میں آئیں گی, تو لڑکیوں کو اور جو بچے ہوں گے, طالب علم ہوں گے, ان کو ایک پروفیشنلزم سکھایا جائے گا. وہ پروفیشنلی چیزوں کو آگے لے کے چلیں گی, اور اس طرح لوگوں کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی ایک ڈیکورم آتا ہے, ان کی ایک پرسنالٹی بلڈنگ ہوتی ہے. لیکن نہیں, طالبان آ گئے ہیں اسلام آباد میں. شکوہ یہی ہے, بھائی یہ طالبان نہیں ہیں, یہ ایک شعور دینے والی بات ہے, ایک قوم بنانے والی بات ہے. قومیں ایسے ہی بنتی ہیں. ایران میں انقلاب آیا, لوگوں نے سب کچھ چھوڑ کے برقعے پہن لیے, لیکن نہیں, تکلیف ہو رہی ہے. اور وہ بھارت کی کیا بات کر رہے ہیں جن کے اپنے ملک کے اندر خواتین محفوظ نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں طالبان آ گئے ہیں, اسلام آباد میں طالبان آ گئے ہیں, جناب پابندیاں لگ رہی ہیں. یہ ہو رہے, پابندیاں نہیں لگ رہی. سکولز کے اندر ٹیچرز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح سے
ڈریس اپ کر کے آپ اسکول میں آئے, بچوں کو پڑھائیں, ایک ڈیکورم سیکھیں, ایک ان کی پرسنالٹی بلڈنگ ہو تاکہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں اور آگے بڑھیں. ہاں, وہ سیکھیں گے یہ کہ جناب صاحب ٹیچرز جو ہیں وہ کیسا بھی لباس پہنے, زندگی آپ کی ہے ایسے ہی گزارے, لیکن کچھ معاشرے کی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں, اور انسان وہی بہتر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اخلاقیات کے مطابق چلائے, نیچے نہ کرائے. باقی مرضی آپ لوگوں کی ہے. اگر آپ لوگ مارچ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر مطالبات جائز تھے, اور اس کے بعد جب جتنی آزادی آپ کو مل گئی ہے, اب یہ آزادی بھی آپ لے لیجئے کہ جو جتنے بھی ٹیکسٹ بک ہیں اس کے اندر مردوں کی تصویروں کی بجائے عورتوں کی تصویریں ہو جائیں, پھر تو آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی نا. آئی ہوپ سو پڑ جائے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.